न मस्जिदों को जानते हैं, न शिवालयों को जानते हैं। जिनके पेट भूखे होते हैं वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। ना अंदाज यही जमानों को खलता है कि चिराग मेरे हवा में कैसे जलते हैं। मैं अमन में रहता हूँ, मेरे शहर में दंगा नहीं चाहिए। मैं घर में हूँ, मेरे छत पे तिरंगा चाहिए। आप सबका स्वागत है 15 अगस्त की इस पावन बेला पर। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाहजहानाबाद यानी पुरानी दिल्ली में तुर्कमान गेट पे। ये वो जगह है जहां से आपको वो नजारा दिखेगा कि हर जगह तिरंगा, हर जगह पतंग और हर जगह एक अलग ही जश्न का माहौल है। जी हाँ, ये वो इलाका है जो मुसलमानों की आबादी से भरा पूरा है, लेकिन यहाँ 15 अगस्त का त्योहार ही ईद और बकरीद ऐसा है, दिवाली भी यही ऐसी है और होली भी यहाँ ऐसी है। इसे कहते हैं हिंदुस्तान, ये है मेरी जान। जी हाँ, मेरे साथ इस वक्त बहुत सारे मेहमान हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने इस जज्बात का इजहार करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आजादी उनके लिए क्या है। आजादी इतने सालों के बावजूद उनको मिली है कि नहीं मिली है, और अगर मिली है तो कितनी मिली है और कितनी मिलनी बाकी है। इन तमाम सवालों के साथ और इस तमाम माहौल के साथ मैं हाजिर हूं, आपका दोस्त मारूफ रजा तुर्कमान गेट से। मैं सबसे पहले चलूंगा, मेरे साथ शहजाद हैं। शहजाद सोशल एक्टिविस्ट हैं और काफी कुछ करते हैं और काफी कुछ जानते हैं। पहले उनसे जानना चाहेंगे कि शहजाद, जिस तरीके से इंटॉलरेंस चल रहा है, जिस तरीके से माहौल बिगड़ा हुआ है, सर्टिफिकेट चाहिए, देशभक्त कौन है, देशद्रोही कौन है, क्या आज आजादी के जश्न में यहां हम बैठे हैं जहां पर ये कहा जा सकता है कि जिनके ऊपर आप टप्पा लगाते हैं वो इस स्ट्रीमलाइन से अलग हटके हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, इन लोगों ने 1947 में ही वफादारी का जो था सर्टिफिकेट दे दिया था। पाकिस्तान को छोड़कर वो भारत में रहे। जी। असली अगर वफादारी का सर्टिफिकेट लेना है तो उन लोगों से लेना है जिन्होंने गोडसे का समर्थन करते हुए गांधी जी की छाती में 3-3 गोलियां दागी। तो जिन्होंने हमेशा आजादी के मूवमेंट के खिलाफ काम किया, जिन्होंने इस देश को हिंदू राष्ट्र से तब्दील करने के लिए पूरी मूवमेंट चलाई, और जिन्होंने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और महात्मा गांधी, नेहरू की मुखालफत की और आजादी की लड़ाई में ब्रिटिशर्स के साथ दिया, उन लोगों से हमें वतन परस्ती के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। वो हमें दिखाए कि वो वतन परस्त है या नहीं है, और मुझे लगता है तभी ये साबित होगा। यहाँ पे तो तिरंगा लहरा रहा है, पर 52 साल तक तिरंगा कहाँ नहीं लहराया वो सभी लोग जानते हैं। एक दिन इंशाल्लाह नागपुर के हेडक्वार्टर में भी अगर तिरंगा लहरा जाए तो उनको पता चलेगा कि असली कौम परस्ती क्या है। बिल्कुल, पूरे देश में तिरंगा लहरा रहा है, पतंग की शक्ल में, चूड़ियों की शक्ल में, दुपट्टे की शक्ल में। मैंने भी एक थोड़ा सा निशान जरूर रखा है कि ताकि मैं भी कह सकूं कि मैं आज आजाद हूं। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। मेरे साथ मसूद हाशमी साहब है जो पुरानी दिल्ली के पुराने लोगों में से है। उनके फादर जो है फ्रीडम फाइटर रहे और आजादी के वो दिन उन्हें देखे हैं। क्या लगता है मसूद साहब, जिस तरीके से आज ये बिल्कुल रौनक लगी हुई है, ऐसा लग रहा है कि किसी मुसलमानी इलाके में नहीं कहीं और बैठे हैं। मुझे लगता है कि पूरा हिंदुस्तान मुझे यहाँ से नजर आ रहा है। जी देखिए, असल चीज यही है, जो लोग सोचते हैं कि मुसलमानों का तरीका अलग होना चाहिए शायद और दूसरे लोगों का तरीका अलग होना चाहिए आजादी मनाने का। मैं कहता हूँ हाँ, अलग होना चाहिए, और हमें फख्र है इस बात का कि अलग है। जिस जोशो खरोश और जिस वलवले के साथ आप यहाँ देख रहे हैं, आपका कैमरा भी इस बात को देख रहा है कि जिस जोश और वलवले के साथ मुसलमान आजादी मनाता है, हमें सोचना चाहिए कि क्यों मनाता है। सवाल ये पैदा होता है कि मुसलमान इतने जोश के साथ आजादी क्यों मनाता है। मैं आपको जवाब देता हूँ जी, क्योंकि आजाद दरअसल मुसलमान हुआ है, गुलाम मुसलमान हुआ था। आजादी की लड़ाई में जो हिस्सा लिया वो मुसलमानों ने लिया। इस हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए जो कुर्बानियां दी, अपनी माँ और बहनों की इज्जत की, अपने जान और माल की, अपनी इज्जत और आबरू की, तमाम तर कुर्बानियां तारीख गवाह है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों ने दी। लेकिन अफसोस की बात है, आज लाल किले की फसील से बात हो या किसी टीवी चैनल के न्यूज रूम से बात हो, आज मुसलमान जंगी आजादी का हिस्सा नहीं माने जाते। आज मुसलमान जंगी आजादी की लड़ाई में से निकल चुके हैं। आज जब नाम लिया जाता है तो दूसरे लोगों के नाम लिए जाते हैं। आज जब लाल किले से प्राइम मिनिस्टर तकरीर करते हैं तो बड़े बड़े स्वामी और बड़े बड़े महादेवों की बात करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है,
ان کی نظر میں, ان کے خیالات میں, ان کی فکر میں کسی مسلمان کا نام نہیں آتا, کسی مسلمان کی فکر نہیں آتی. چلیے سیاست ہے, سیاست کی باتیں کرتے رہیں گے, لیکن مجھے بتائیں کہ اس تہوار کی تیاری کس طریقے سے کرتے ہیں, کتنے دن پہلے کرتے ہیں اور کس شدت سے کرتے ہیں؟ دیکھیے, ہمارے یہاں مسلمانوں میں 2 تہوار منائے جاتے ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. جی. اور دونوں کی اپنی ایک مذہبی پرمپرا ہے, ایک تاریخ ہے. لیکن یہ ایک ایسا تہوار ہے جو کہ مذہبی تہوار نہیں ہے, لیکن یہ حب الوطنی سے سرشار جذبات سے مغلوب ہو کے لوگ مناتے ہیں. اور اس وجہ سے مناتے ہیں تاکہ یہ ثابت کر سکیں کہ ہندوستان کی اور ہماری نسلوں میں دوڑتا ہوا خون ہندوستان کا مقروض ہے, اور ہماری مٹی ہندوستان کی مٹی ہے, اور اسی مٹی میں ہم کو ملنا ہے, اور اسی مٹی سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہمارے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ میری بہن بھانجیاں یہاں پر آئی ہوئی ہیں. تمام گھروں کے اندر یہی ماحول ہوتا ہے کہ جس طرح عید اور بقرعید پہ ہماری بہن بھانجیاں گھروں پہ آتی ہیں, 15 اگست پہ بھی, اور اسی طرح ہمارے نانا اور دادا اپنے پوتوں کے لیے چھوٹی چھوٹی چرخیاں خرید کر لاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی پتنگیں لاتے ہیں, اور اپنی نوازیوں اور پوتیوں کے لیے رنگ برنگی جو ترنگی چوڑیاں ہوتی ہیں, دیکھ سکتے ہیں یہ ترنگی چوڑیاں کی بچی نے بھی وہی ٹرائی کلرز ڈالا ہے جو کہ ہمارا راشٹریہ دھوج ہے. تو آپ, اور میری بیٹی نے تو بلکہ وہ کلر پہنا ہوا ہے, وہ اوپر سے نیچے تک ترنگا ہے. جی 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 بالکل, ہر ایک آدمی یہاں پر ترنگے میں ڈوبا ہوا ہے. میں آسمان کی طرف کہوں گا کہ میرے کیمرہ مین دکھائے کہ کیا نظارہ ہے, پتنگے ایک طرف, جھنڈے ایک طرف, پوری دلی کا نظارہ ایک جیسا دکھ رہا ہے. اس وقت میں پرانی دلی کے ترکمان گیٹ پہاڑی بھوجلا کے علاقے میں ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ سب سے اونچی عمارت ہے جہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا خوشنما ماحول پورا کا پورا اپنے آپ کو ماحول بتا رہا ہے کہ واقعی آج ہم آزاد ہیں, آزادی کا احساس دلا رہا ہے. میرے ساتھ کچھ شاعر بھی ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس آزادی کا اظہار کس طریقے سے کرنا چاہیں گے. جی قطع سماعت فرمائیں. یوں منائیں گے جشن آزادی, یوں منائیں گے جشن آزادی, پیار بانٹیں گے پیار پائیں گے, پیار بانٹیں گے پیار پائیں گے, ہر طرف روشنی دکھائی دے, ہر طرف روشنی دکھائی دے, آج اتنے دیے جلائیں گے, یوں منائیں گے جشن آزادی. اور ایک جی کچھ اور بہترین شعر جس موقع پر واقعی اس موقع کو اور چار چاند لگاتے ہوں اور یادگار بناتے ہوں اور ہمارے اندر آزادی کا وہ احساس جگاتے ہوں. یہ ترنگا تو جاں ہماری ہے, یہ ترنگا تو جاں ہماری ہے, اس کی عظمت کے پاسدار ہیں ہم. کیا بات ہے, اس کی عظمت کے پاسدار ہیں ہم, ان شہیدوں کی مہربانی ہے, جن شہیدوں کے رشتے دار ہیں ہم, جن شہیدوں کے رشتے دار, جن شہیدوں کے رشتے دار ہیں ہم, یہ ترنگا تو جاں ہماری. کیا بات ہے, یہ ترنگا تو جاں ہماری ہے. یہ جذبہ ہے اس علاقے کا جو جب بولتا ہے تو ہندوستان جی اٹھتا ہے. واقعی جیداری کا اظہار کیا ہے ان شاعر نے بہت ہی خوبصورت الفاظ میں. ایک اور معزز شاعر میرے ساتھ ہیں اور میں چاہوں گا کہ اس خوشنما ماحول میں وہ کچھ اور خوشیاں بکھیر دیں. جی
کہیں جشن آزادی کے جی حاضر کرتا ہوں. جی جی. میرے وطن کا پیارا پرچم میرے وطن کی شان ہے. بہت خوب. میرے وطن کی شان ہے. میرے وطن کا پیارا پرچم میرے وطن کا پیارا پرچم میرے وطن کی شان ہے. میرے وطن کی شان ہے. ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کا ہندوستان ہے. سب کا ہندوستان ہے. ملک کی آزادی کے لیے ہم نے بھی جان لٹائی ہے. دشمن کی گولی تو ہم نے بھی سینے پر بہت خوب بہت خوب بہت خوب. ملک کی آزادی کے لیے ہم نے بھی جان لٹائی ہے. دشمن کی گولی تو ہم نے بھی سینے پر کھائی ہے. حق بھارت پر ہر بھارت واسی کا ایک سمان ہے. بہت بڑی بات سب کا ہندوستان ہے. ہندوستان کو جب جب دہشت گردوں نے دہلایا ہے. ہندو مسلم سکھ نہیں ایک انسان خون میں نہایا ہے. ہندوستان کو جب جب دہشت گردوں نے دہلایا ہے. ہندو مسلم سکھ نہیں ایک انسان خون میں نہایا ہے. دہشت گردوں کا نہ کوئی مذہب نہ دھرم ایمان ہے. سب کا ہندوستان ہے. ہم کو مٹانا مشکل ہے. ہم صدیاں ہیں لمحات نہیں. اگتا سورج شام سہانی ہے. ہم کالی رات نہیں. ہم کو مٹانا مشکل ہے. ہم صدیاں ہیں لمحات نہیں. اگتا سورج شام سہانی ہے. ہم کالی رات نہیں. ہم سے ہی تو اس دنیا میں بھارت کی پہچان ہے. سب کا ہندوستان ہے. اور یہ پیش کرتا ہوں. جی 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 ارشاد. پوری نظر ڈالو بھارت پر کس کی اتنی جرت ہے. ملک کو میرے کوئی مٹا دے کس میں اتنی ہمت ہے. بہت خوب بہت خوب. بری نظر ڈالو بھارت پر کس کی اتنی جرت ہے. ملک کو میرے کوئی مٹا دے کس میں اتنی ہمت ہے. اس مٹی پر جاوید اپنا تو سب کچھ قربان ہے. سب کا ہندوستان ہے. میرے وطن کا پیارا پرچم میرے وطن کی شان ہے. میرے وطن کی شان ہے. بہت بڑھیا بہت بڑھیا. اور یہ جذبہ ہندوستان کا دیکھتے ہوئے کچھ ایسے بھی لوگ ہمارے بیچ میں جو جنگ سے ہندوستان کے نہیں ہیں لیکن ہندوستان سے محبت رکھتے ہیں اور اس وقت ہمارے بیچ بیٹھے ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے جذباتوں کا اظہار کرے. میرے ساتھ ایک مہیلا ہے. واقعی ہاؤ ڈو یو فائنڈ دس ڈے؟ ہاؤ وی آر سیلیبریٹنگ دا انڈیپینڈنس ڈے؟ Just I celebrate with all of these people. I don't know everybody who is sitting here, but I saw one thing I want to say. I congratulate to all Indian people. I'm not Indian, but I happy you are can that way to this day that much how much I can receive. So it's perfect. تو آپ دیکھ سکتے ہیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جذبات کا جو اظہار یہاں لوگ کر رہے ہیں. جو ماحول بنا ہے, جو باہر سے ودیشی آئے ہیں, ہمارے دیش کے نہیں ہیں, اس کے باوجود ہمارے اس جذبے کو
सैल्यूट करते हैं और इसको इतना ज्यादा आकर्षित है, वो इनसे इतने ज्यादा प्रेरित है कि वो बिल्कुल भाव विभोर है। मेरे साथ बहुत सी कुछ महिलाएं भी हैं जो बैठी हुई हैं, ये पाकिस्तान से आई है। पाकिस्तान ने हालांकि 14 अगस्त वाले दिन अपना इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, यौम आजादी मना लिया है। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि क्या फर्क उनको लगा पाकिस्तान के आजादी के दिन में और हिंदुस्तान की आजादी के दिन में। जी, ये दोनों जगह बहुत ही अच्छा लगता है, यहाँ पे भी बहुत मजा आ रहा है, सब बहुत जोश से बनाते हैं, यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सब देख के पतंगे, वहाँ पे काइट्स नहीं होती, तो यहाँ पे ये कुछ नया लग रहा है कि काइट्स हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ ज्यादा जोश और खरोश और माहौल ज्यादा खुशनुमा है। जी, दोनों जगह अपनी तरफ, दोनों के लिए आजादी का दिन होता है, दोनों के अंदर वही जोश होता है। आजादी का जोश तो आप जानते ही होंगे, तो वही बात है। दोनों मुल्कों की जो पब्लिक है वो चाहती है कि आपस में भाईचारा रहे, जी बिल्कुल, मोहब्बत रहे, आपस में सारे के सारे बिल्कुल पड़ोसियों के साथ मोहब्बत के साथ रहे। तो किस तरीके से हम चाहते हैं कि हमारे दोनों देश के जो लोग हैं वो आपस में मिल जाए, ताकि ये जो माहौल है हम सारे के सारे एक साथ जुट करके और मिल करके प्यार मोहब्बत से बनाएं। जी बिल्कुल, सब यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं, इसलिए मैं शादी होके भी यहाँ आई हूँ, क्योंकि इतनी मोहब्बत है। यहाँ से अलग एक मोहब्बत है, यही कह सकते हैं कि इंडिया से सब, मेरे नाना फ्रीडम फाइटर थे, तो इस वजह से मुझे इस मुल्क से एक मोहब्बत है अलग। मेरी अम्मी यहाँ थी, वो शादियों के पाकिस्तान गई, तो हम जोड़ना ही चाहते हैं। इसका मतलब यही है कि हम दोनों मुल्कों को जोड़ना चाहते हैं आपस में, कि आपस में मोहब्बत हो इन दोनों में। तो क्या क्या वजह है जो दोनों मुल्कों के जो लोग हैं, जो बाशिंदे हैं, वो आपस में मिल नहीं पा रहे? क्या वजह है, क्या लगता है आपको? बस क्या कह सकते हैं, सबकी अलग अलग बातें होती हैं। जी जी, सब अलग अलग किस्म की कहते हैं। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आप हिंदुस्तान के अलावा पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आए हैं, अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। उनको भी लग रहा है कि हम पाकिस्तान में नहीं, अपने ही मुल्क में बैठे हैं और अपने मुल्क को जैसा यौम आजादी, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। मेरे साथ एक और साहब है, उनसे पूछना चाहूंगा कि आखिर आजादी के जो मायने हैं, हम सियासत में नहीं जाते, ना सियासत की बात करेंगे, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी पे इल्जाम धरेंगे। हम बात करेंगे कि आजादी के इतने बरस बाद आज हम आ गए, हमें कितना और आगे जाना है कि हम अपने आप को महसूस कर सके कि हम पूरी तरीके से आज आजाद हैं। जी, मैं ज्यादा कुछ नहीं करना चाहता जी। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है और काफी मशहूर है, फेमस हुआ है वो शेर। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जब तक ये सोच हर हिंदुस्तानी में नहीं जगेगी, तब तक हिंदुस्तान नहीं होगा। हर हिंदुस्तानी को ये फील करना चाहिए कि मेरा हिंदुस्तान है और इसकी आजादी मेरी है, ये धरती मेरी है, यहाँ का आसमान मेरा है, अंबर मेरा है, सब कुछ मेरा है। जब ये मैसेज हर हिंदुस्तानी, ये जब फीलिंग हर हिंदुस्तानी के अंदर हो जाएगी, तभी हमारा हिंदुस्तान जगमगाएगा। हिंदुस्तान पूरी दुनिया में जो है सुपर पावर बनेगा। कुछ लोग इस फीलिंग को दबाने की कोशिश करते हैं, मैं उस फीलिंग की अभी चर्चा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि आजादी के इस मौके पर सभी लोग आजादी को महसूस करें और अपने आप को आजाद महसूस करके हिंदुस्तान की तरक्की में अपना योगदान दें। यही मेरा मुख्तसर मसला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिस तरीके से वतन को लेकर के जो जज्बातों का इजहार है कि ये वतन मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये आसमान मेरा है, और वाकई ये आसमान चीख चीख के कह रहा है कि पूरा हिंदुस्तान आज आजाद है। जिस तरीके से पतंगे फजाओं में उड़ रही हैं बेबाकी की तरीके से, उसी तरीके से आज हिंदुस्तान का हर नागरिक अपने आप को आजाद महसूस कर रहा है। कुछ और आगे चलेंगे, कुछ और पूछेंगे कि इस आजादी के मायने कितने हैं आपके लिए। जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि बचपन से हम देख रहे हैं अपनी पुरानी दिल्ली में, यहाँ शाहजहानाबाद में, कि 15 अगस्त सेलिब्रेट की जाती है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ जितना जितना नफरत का कारोबार बढ़ रहा है, उतना उतना आजादी बनाने का और तिरंगा फहराने का जोश लोगों में बढ़ रहा है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ उन लोगों को जो हमें पाकिस्तान भेजने का हुक्म देते हैं कि यहाँ आकर देखें कि हमसे बड़ा कोई देशभक्त है तो बताएं। जी 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 जी, बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, और हिंदुस्तान हर किसी का है। वो किसी जात पात को नहीं मानता, वो किसी मजहब को नहीं मानता, वो सिर्फ मानता है कि हिंदुस्तान कौन है, हिंदुस्तानी कौन है, कौन हिंदुस्तान के साथ
मर मिटने का जज्बा रखता है, उसको आगे ले चलने का जज्बा रखता है, और जब जरूरत पड़े, चाहे वो बॉर्डर पे हो, चाहे अपने घर में हो या समाज में हो, वो अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ एक सच्चा और पक्का हिंदुस्तानी बनकर रहना चाहता है। मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, जिस हिंदुस्तान में आज हम 15 अगस्त मना रहे हैं, जी ये हमारा पूरा हिंदुस्तान नहीं है, जी और यही हमारा सबसे बड़ा दर्द है, जी यही हमारी सबसे बड़ी तकलीफ है। जी 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 मेरे वालिद जो फ्रीडम मूवमेंट में जुड़े थे, जी। और उन जैसे हजारों मुसलमान जो नेशनलिस्ट थॉट रखते थे, जी वो हिंदुस्तान को, पूरा हिंदुस्तान चाहते थे, वो बंटवारे वाला हिंदुस्तान नहीं चाहते थे। जी जी। एक हार हुई, हमें कहने को आजादी दर्द मिला है बंटवारे का, बंटवारे का दर्द है, हम उसको हार ही मानते हैं, जी। जीत नहीं मानते। जी। ये दर्द है हमारा बंटवारे का। और जैसे आप देख रहे हैं आसमान में, अब देखिए बहुत से लोग पतंग उड़ा रहे जी। हैं, और पतंग उड़ाने वाले की डोर उसके हाथ में उड़ा रहा है, जी। लेकिन जब पतंग कटती है तो उसको लूटने के लिए बच्चे दौड़ रहे जी, जी, हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में यही हो रहा है कि उनकी हुकूमतें पतंगे उड़ा रही हैं, और जो पतंग कट के जा रही है उसके पीछे अवाम दौड़ रही है, लड़ रही है, मर रही है। जी। यही हमारा बहुत बड़ी गर्व बात की है। आपने। और हमारा अफसोस हमें ये है कि हमारी इस कौम ने 70 साल, हमने आजादी के, कह रहे हैं हम 70 साल हो गया, हम 70 साल मना रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें आजादी का एहसास पूरी तरह से हुआ नहीं है, क्योंकि हमारे पे अभी भी वही चीजें मुसल्लत हैं, हम पे वही गुलामी की जंजीरें हैं। आज रंग बदल कर आज हमारे सामने अंग्रेज नहीं है, लेकिन अंग्रेज की सारी भेजी हुई कंपनियां हमारे पास मौजूद हैं, अंग्रेज की सारी तहजीब हमारे पर थोपी जा रही है, और हमें हिंदुस्तान में रहकर हम गांधी की बात करते हैं, खादी की बात करते हैं। आपने भी खादी पहन रखी है, मैंने भी खादी पहन रखी है, नहीं पहन रखी तो कह दूंगा खादी है, लेकिन जो हम पे थोपा जा रहा है, जो कल्चर, ये यूरोप का कल्चर, देश का कल्चर, जो हमारा हिंदुस्तानी नहीं है, उन पे थोपा जा रहा है। नाम कुछ भी कह ले हम, बात कुछ भी कह ले, लेकिन हमारा तिरंगे की शान जब भी है जब हम सब मिलकर इकट्ठे होकर, कहने की बात तो हम कहते हैं कि हम बहुत इकट्ठे हैं, हम सब साथ हैं, सबका साथ सबका विकास, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं भी अब 60 साल गुजार चुका अपनी जिंदगी के, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि हम 60 साल में हमने क्या वाकई आजादी की, वो पूरी तरह से हम उस लज्जत को महसूस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मैं तो इसको बार बार कहता हूँ, सोने की सलाइयाँ भी अगर हों तो कपस ही होता है, वो आजादी नहीं है। वो परिंदे को अपनी आजादी नहीं मिलेगी तब तक आजाद नहीं है। हमारे मुल्क की, दोनों मुल्क की आवाम लड़ना नहीं चाहती, बिल्कुल लड़ना नहीं चाहती। मैंने बार बार पाकिस्तान देखा है, बॉर्डर पे भी देखा है, कल भी आप बॉर्डर पे सब तस्वीरें देख रहे थे, अवाम में कोई गुस्सा नहीं था, कोई लड़ने की तैयारी नहीं थी। लेकिन हमारी सियासत में, हमें रात को टीवी देखा तो लग रहा था कि जंग अभी होने वाली है, अभी होने वाली है, वहां पर फायरिंग हो गई, हमने जवाब दिया, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। मेरे ख्याल में इस जज्बे को कुछ कम कर जो वहदत, जो हमारी मुल्क से मोहब्बत की बात है, उसको हमें अमल से दिखाना होगा, अल्फाज की जंग चढ़ाना चाहिए, आवाज की जंग से नहीं। उम्मीद रखनी चाहिए कि जो हालात अभी हैं, आगे आने वाले सालों में और बेहतर होंगे। हम उम्मीद करते हैं, हम तो दुआ करते हैं, उम्मीद नहीं करते, हम दुआ भी करते हैं, अमल भी करते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर, दोनों मुल्कों के अंदर हालात जो है बेहतर हो, और ये जो हमारी आजादी, दोनों मुल्कों को, दोनों मुल्क आजाद अगर महसूस नहीं करेंगे तो ये खित्ता तरक्की नहीं कर सकता, और जब ये खित्ता तरक्की नहीं कर सकता तो हम भी तरक्की नहीं कर सकते। हमारी पूरी कौम का इसी में मफाद है कि हम सब मिलकर एक साथ होकर, दो कौमी बात है, मजहब अलग अलग है, लेकिन जैसे बार बार अल्लामा इकबाल को हम कहते हैं, पढ़ते हैं, मजहब नहीं सिखा आपस में पैर रखना, लेकिन हम उसको सबसे पहले मजहब ही हमें पैर सिखा रहा है। और हम पर चोट करनी है कि मजहब कोई भी हो, कोई भी धर्म हो, वो बैर नहीं सिखाता, वो मोहब्बत ही सिखाता है, और मोहब्बत का ही पैगाम देता है। कोई भी धर्म ग्रंथ हो, कोई भी धर्म गुरु हो, कोई भी पीर पैगंबर हो, उसकी सिर्फ एक ही बात है कि मोहब्बत कर रहा है, और मोहब्बत ही पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में फैलाना है। मैं एक बार फिर शायर के पास आऊंगा और उनसे चाहूंगा कि कुछ और खुशनुमा शेर सुनाए। शोखियों में घुल रहा है तितलियों का बांकपन, शोखियों में घुल रहा है तितलियों का बांकपन, खुशबुओं का तज़किरा है अंजुमन दर अंजुमन,
زخم دل کے کھل اٹھے ہیں، درد کی پھوٹی کرن، روح کی بے چینیوں سے چور ہے سارا بدن. اور یہ شعر ان پردیسیوں کے نام جو اپنا ملک چھوڑ کر دوسری جگہ جاتے ہیں کاروبار کے لیے، کہ زندگی کی راحتوں نے گھر سے بے گھر کر دیا، زندگی کی راحتوں نے گھر سے بے گھر کر دیا، کون جانا چاہتا تھا چھوڑ کر اپنا وطن. شوقیوں میں گھل رہا ہے تتلیوں کا باغپن، بے خودی میں شہر سے جو سوئے صحرا گئے، بے خودی میں شہر سے جو سوئے صحرا گئے، وحشتوں کو راس بھی آنے لگا دیوانہ پن. بہت بڑھیا. وحشتوں کو راس بھی آنے لگا دیوانہ پن، بے نیازی کر رہی ہے پھر جنوں اٹھ کھیلیاں، بے نیازی کر رہی ہے پھر جنوں اٹھ کھیلیاں، خاک صحرا کر رہا ہوں اس لیے میں زیب تن، شوقیوں میں گھل رہا. بہت خوب، بہت خوب. میں چاہوں گا کہ شہزاد کو ایک بار پھر بھی اس میں شامل کروں، اور بغیر کسی سیاست کے، بغیر کسی نفرت کے ہم صرف بات کریں آزادی کی، اور صرف بات کریں آزادی کی، کہ آزادی کا وہ اصل جو پریکٹیکل جو چیز ہے دھراتل پر وہ آزادی آ جائے، ہندوستان کا ہر آدمی بلکہ انتم آدمی محسوس کرنے لگے کہ وہ آزاد ہو گیا. مجھے لگتا ہے کہ انگریزوں سے تو آزادی ہمیں 70 سال پہلے مل چکی ہے، جی. پر آج بھی جو ہمارے بیچ میں غریبی ہے، جو ہمارے بیچ میں سامپردائکتا ہے، ان چیزوں سے اگر آزادی ملنا بہت ضروری ہے. اور اسی لیے میں کچھ چیزیں کہنا چاہوں گا، حالانکہ ہر چیز میں سیاست، اور خاص کر یہاں پہ تو سیاست ڈلی ہوئی ہے، تو میں اس میں کچھ لائن آپ کو سنانا چاہوں گا. بالکل بالکل بالکل. کہ اگر خلاف ہے تو ہونے دو، اگر خلاف ہے تو ہونے، اگر خلاف ہے تو ہونے دو، جان تھوڑی ہے یہ سب دعا ہیں، آسمان تھوڑی ہے. بہت بڑھیا، بہت بڑھیا، کیا بات ہے. اگر خلاف ہے تو ہونے دو، جان تھوڑی ہے یہ سب دعا ہے، آسمان تھوڑی ہے. اور اگر آپ جو آج سیاست ہے، جو آج صاحب مسند ہے، آج جو صاحب مسند ہے وہ کل نہیں ہوں گے، وہ کل نہیں ہوں گے. آج صاحب مسند جو ہے وہ کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہے، ذاتی مکان تھوڑی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کسی کا یہاں کی مٹی میں شامل سبھی کا خون ہے. بالکل، یہاں کی سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. یہ ہندوستان ہمارا ہے، کسی کے باپ کا تھوڑی ہے. کیا بات ہے، صحیح بات ہے. ایک شاعر اور واقعی ماحول نے ایسا سما باندھا ہے کہ سیاسی لوگ بھی اس میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، اور پوری طریقے سے اس ماحول کا، اس آزادی کا آزاد ہو کر کے مزہ لے رہے ہیں. ایک بار پھر میں ایک شاعر کے پاس آؤں گا اور جاننا چاہوں گا اور چاہوں گا کہ وہ جذبات کا اظہار کرے کہ واقعی آج کا جو موسم ہے، جو آج کا دن ہے، وہ واقعی تیوہار جیسا لگے. دیکھیے جناب، خوشی کا موقع ہے،
غزل کے کچھ جی 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 کرتا ہوں. آج دیوان کے دل سے یہ صدا آئی ہے. آج دیوان کے دل سے یہ صدا آئی ہے. کل بھی ہر جائی تھا آج بھی ہر جائی ہے. آج دیوان کے دل سے یہ صدا آئی ہے. شعر پیش کرتا ہوں. آپ نے عہد وفا توڑ دیا آپ نے عہد وفا توڑ دیا عمر بھر ہم نے نبھانے کی قسم کھائی ہے. آج دیوان کے دل سے یہ صدا آئی ہے. بے وفا وہ ہے گلا کیسے زمانے سے کروں. بے وفا وہ ہے گلا کیسے زمانے سے کروں. میری توہین ہے اور اس کی بھی رسوائی ہے. آج دیوان کے دل سے یہ صدا آئی ہے. اس طرف ان کے ارادے ہوئے مائل بستم. اس طرف ان کے ارادے ہوئے مائل بستم. اس طرف ان کے ارادے ہوئے مائل بستم. اس طرف جا تو میری دیکھیے بن آئی ہے. آج دیوان کے دل سے یہ صدا آئی ہے. ایک نظر آج ہی دیکھا ہے تمہیں میں نے مگر. ایک نظر آج ہی دیکھا ہے تمہیں میں نے مگر. ایسا لگتا ہے کہ برسوں کی شناسائی ہے. آج دیوان کے دل سے یہ صدا آئی ہے. آخری شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص. جیتے جی قرب نہ حاصل ہوا خاک وطن. جیتے جی قرب نہ حاصل ہوا خاک وطن. جان دے کر تیرے آنچل میں اما پائی ہے. جیتے جی قرب نہ حاصل ہوا خاک وطن. جان دے کر تیرے آنچل میں اما پائی ہے. آج دیوان کے دل سے یہ صدا آئی ہے. کل بھی ہر جائی تھا آج بھی ہر جائی ہے. آج دیوان کے بہت بہت خوب بہت خوب بہت خوب. آزادی کا دن ہے. آزادی کے دن اگر آدھی آبادی کی بات نہ کروں تو یہ آزادی بھی آدھی ہی ہوگی. جی ہاں, مہیلاؤں کی بات نہ کریں کیونکہ مہیلاؤں کے سشکتیکرن کی بات ہوتی ہے, ان کو آگے بڑھانے کی پڑھانے کی بات ہوتی ہے. ان کے سامنے آزادی کے کیا معنی ہیں, وہ پوری طریقے سے اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں, اور کیا کچھ چاہتے ہیں ہمارے لوگوں سے, ہمارے راجنیتاؤں سے اور دیش کے کرندھاروں سے. آئیے پوچھتے ہیں, بیٹا آزادی کیسی لگ رہی ہے آپ کو آج کا دن؟ آج کا دن بھی ایک فیسٹیول, یہ صرف نیشنل فیسٹیول ہے بٹ بہت نا دل سے مناتے ہیں اس کو. بالکل نا پہلے سے تیاری شروع ہو جاتی ہے. 15 اگست آنے والا ہے, گیسٹ گھر پر آئیں گے, یہ ہوگا باربیکیو لگے گا, سب ہوگا, تو بہت انجوائے کرتے ہیں ہم. انجوائے کر رہے ہیں, پتنگ بازی بھی کرتے ہیں.
جی میں بہت ایکسپرٹ ہو گئی ہوں کائٹ فلائنگ میں، مجھ کو آتی ہے اب. اور بھی کچھ میرے ساتھ مہیلائیں ہیں، ان سے بھی جاننا چاہیں گے. آپ بتائیں کیسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ آپ نے گرین سوٹ ڈالا ہوا ہے، بینگلس آپ کی ٹرائی کلرس میں ہیں، کیسا لگ رہا ہے؟ جی ہمیں تو ظاہر سی بات ہے اچھا ہی لگ رہا ہے. ہم انڈین ہیں، ہمیں پراؤڈ ہے اس پہ، اپنے انڈین ہونے پہ. اور ہم ہر بار نانی کے یہاں آ کے اپنے 15 اگست سیلیبریٹ کرتے ہیں اور کائٹ فلائنگ دیکھتے ہیں. اور شام میں آتش بازی بھی ہوتی ہے، وہ بھی کافی اچھی ہوتی ہے. پوری طریقے سے مستی ہے. جی پوری طریقے سے مستی ہے. کچھ بچے بھی میرے ساتھ ہیں، وہ بھی آزادی کو منا رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آئیے جانتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں. بیٹا آج انڈیپینڈنس ڈے ہے، کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے، سب پتنگ اڑا رہے ہیں اور ہر جگہ فلیگز ہیں اور بہت مزہ آتا ہے. بہت مزہ آ رہا ہے بیٹا. یہ دلی میں اتنی ساری پتنگ اور فلیگز ہیں تو پورے انڈیا میں کتنے ہوں گے؟ 1 لاکھ سے سارے لوگوں کے دل میں صرف اور صرف مہاتما گاندھی ہیں. دیکھیے اس بچے کے جذبات کو دیکھیے کہ کتنی بڑی بات کہہ دی کہ صرف اتنی سی جگہ میں اتنی ساری پتنگیں ہیں، اتنے سارے جھنڈے ہیں، تو پورے ہندوستان میں کتنی ہوں گے؟ اور سب جگہ صرف مہاتما گاندھی دکھائی دے رہے. یہ جذبہ ہے آج کے اس نوجوان کا، اس بچے کا جو ہندوستانی ہے. جب یہ پروان چڑھے گا، یہ جب اپنی عمر کو آئے گا تو اس کا جذبہ دیش کے لیے کتنا بڑا ہوگا، کتنا مہان ہوگا، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. وسیم صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ایک وسیم بریلوی بھی ہے. پتہ نہیں ہے اس انداز کہیں گے کہ نہیں کہیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پہ وہ بھی کچھ کہیں. تھا ہمارا. مجھے اس موقع پہ علامہ اقبال صاحب کا یہ شعر یاد آتا ہے، اب سارے جہاں میں مکہ معظمہ اور مدینہ بھی شامل ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا ہندوستان ان معزز شہروں سے زیادہ ہمیں عزیز ہے. تو مجھے اپنی دیش بھکتی ثابت کرنے کے لیے کسی سنگھ یا سنگٹھن کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. جے ہند. کیا بات ہے، کیا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. اتنی بڑی بات کہہ دی علامہ اقبال نے، اور جس طریقے سے ڈیفینیشن بتائی، حالانکہ وسیم بریلوی صاحب کے انداز میں نہیں لیکن وسیم بلوچ کے انداز میں ضرور انہوں نے اظہار کیا اور بخوبی کیا ہے کہ اس میں تمام جتنے بھی بڑی تیرتھ स्थल ہیں، جتنے بھی اچھے مہان جگہ ہیں، وہ سب کے سب ہندوستان میں سے زیادہ بڑے نہیں، کیونکہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. مسعود صاحب ایک بار پھر ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ اس بار تھوڑا سا ماحول کے ساتھ ان کے اندر جوش بھی ہے، کیا کہیں گے؟ جی مجھے ساور خیامی صاحب کے 4 مصرے یاد آ رہے ہیں. جی تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے چینل کے مادھیم سے وہ سب لوگوں کو بتا پاؤں جی جی کہ بستی کبھی کسی کی رام جلائی ہو. جی جی بستی کبھی کسی کی رام نے جلائی ہو، یا گھر میں خدا نے کسی کے آگ لگائی ہو. جی جان لو فرش پہ جو بلوا مچائے گا، اللہ اسے عرش پہ مرغا بنائے گا. کیا بات ہے. تو یہ میسج دراصل اصل میسج یہ ہے جی. کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ آزادی کسی ایک قوم کی، ایک فرقے کی آزادی نہیں، پورے ہندوستان کی آزادی ہے. جو پیدا ہو چکا بچہ ہے یہ اس کی بھی آزادی ہے، اور جو اپنی زندگی پوری کر کے جا چکے ہیں وہ بھی آزادی سے سانس لے کر گئے ہیں. آزادی کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور آزاد ہندوستان کو اور بلندی کے اوپر لے کے جانے کے لیے ہمیں قدم اٹھانا چاہیے. آپس کے بھید بھاؤ کو ختم کر دینا چاہیے. 70 سال کے بعد بھی اگر ہمیں یہ بات سمجھ نہ آئے تو پھر زمانہ ہمارا مذاق اڑائے گا، اور ہم جیسے کہ کہا گیا ہے کہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستان والوں میں. علامہ اقبال نے یہ بات کہی ہے. تو ہمیں ان تمام میسیجز کو، بڑے بڑے انٹلیکچوئلس، بڑے بڑے صوفی، بڑے بڑے پنڈت اور بڑے بڑے پیر مغاں اس دھرتی پہ پیدا ہوئے ہیں، اور سب کا میسج ایک تھا کہ کسی کا مذہب مت دیکھو، کسی کی ذات پات مت دیکھو، کسی کی رنگ برادری نسل مت دیکھو، صرف یہ دیکھو کہ وہ ہندوستان ہے اور ہندوستان کے لیے کیا کر سکتا ہے. ہندوستان کو ہم نے بہت کچھ دیا، لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم نے ہندوستان سے بہت کچھ لیا بھی ہے. جب تک ہم اس بات کو سوچیں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت آگے جا سکتے ہیں. واقعی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ہمارا جو دیش ہے، ہمارا جو ملک ہے، ایک گلدستہ ہے، انیکتا میں ایکتا کا پرتیک ہے، اور پوری دنیا میں اس سے بہتر مثال کہیں ڈھونڈنے کو نہیں مل سکتی. یہی خوبصورتی ہے. کسی نے کہا ہے کہ کوس کوس پر بانی بدلے 2 کوس پر پانی. تو ہر جگہ کی زبان الگ ہے، پانی الگ ہے، لیکن دل جو ہے وہ پوری طریقے سے ہندوستانی ہے. آپ چاہے دیہات میں جائیں، آپ چاہے شہر میں جائیں، آپ چاہے میٹروپولیٹن سٹیز میں جائیں، آپ کو ہندوستانی ملے گا. جہاں دیش کی بات آئے گی اس کا دل ضرور دھڑکے گا، اور جو دھڑکتا ہے وہ بہت سارے اظہاروں کے ساتھ آتا ہے. میرے ساتھ کچھ اور بھی لوگ موجود ہیں.
ان سے جاننا چاہیں گے کہ آج آزادی کا دن وہ کیسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں, کیسے منا رہے ہیں. ہندی ہے ہم, وطن ہے ہندوستان ہمارا. آج جو ہے بہت اچھا لگ رہا ہے, یہاں سب لوگ جو ہے جمع ہیں اور جو ہے 70 سال کے جو ہے سیلیبریشن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ہم جو ہے سبھی جو ہے مل کے جو ہے ہر جو ہے اپنے آنے والے انڈیپینڈنس ڈے کو جو ہے سیلیبریٹ کریں اور ایک ہو کے جو ہے ہندوستان کو جو ہے آگے لے کے جائیں. بہت اچھی بات, ہندوستان کو آگے لے کے جانا ہے. ہندوستان آگے جائے گا تو دیش کا وکاس ہوگا اور سب کا وکاس ہوگا. جب سب کا وکاس ہوگا تو پھر سے ہندوستان سونے کی چڑیا کہلائے گا. وہ دن دور نہیں, جو جذبے ہیں لوگوں میں وہ کچھ بھی کر گزرنے کے ہیں. کون کہتا ہے کہ آسمان میں چھید نہیں ہو سکتا, کون کہتا ہے کہ آسمان میں چھید نہیں ہو سکتا, ایک پتھر تو طبیعت سے اچھالو یارو. یہ جذبہ لے کے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں ایک بار دوبارہ سے اخلاق کے پاس آنا چاہوں گا اور جاننا چاہوں گا کہ آخر ہندوستانی ہونے کے باوجود وہ انہوں نے سرحد کے پار جا کر کے اپنی سنگنی کو تلاشا ہے, کیا ان کے اندر بھی وہ ہندوستان کا جذبہ وہ بھر پائے؟ جی, انڈیا ایک ہمارا بھارت جو ہے بہت ہی سندر ملک ہے اور اس کی سندرتا جیسا کہ بھائی نے کہا کہ انیکتا میں ایکتا, یہ سبھی لوگ کہتے ہیں اور اس انیکتا میں ایکتا کی مثال میں نے قائم کرنے کی کوشش کری ہے. ٹھیک ہے نا, اسی انیکتا کی ایکتا بنائے رکھنے کے لیے میں نے ایک ودیشی کو اپنا جیون ساتھی بنایا تاکہ جو ہے اس انیکتا میں ایکتا کو اور چار چاند لگائے جا سکے, سدھڑ کیا جا سکے. تو سدھڑ کر رہے ہیں ہمارے لوگ, آپس میں مل رہے ہیں, آپس میں بیٹھ رہے ہیں, بھائی چارے کا پیغام دے رہے ہیں. وہی جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ جوڑتے ہیں, گلے ملاتے ہیں, کیونکہ ہمارا دیش کہتا ہے کہ وسودھیو کٹمبکم, کیونکہ ہمارے پورا جو دنیا ہے وہ ہمارا ایک پریوار ہے. اس لیے ہندوستانی, اس کا جگر بھی بڑا ہے, اس کا ذہن بھی بڑا ہے اور اس کے جذبات بھی بڑے. اسی بڑپن کی وجہ سے ہندوستان پوری دنیا میں جانا جاتا ہے اور اسی وجہ سے اسی سنسکرتی کو, اسی تہذیب کو دیکھنے کے لیے ہندوستان میں پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں اور اس پوری سنسکرتی کو دیکھ کر کے واقعی ان کے منہ سے نکلتا ہے واہ. میں ایک بار پھر شاعر صاحب کے پاس چلوں گا, کچھ اور سننا چاہیں گے آپ سے تاکہ اس ماحول میں کچھ اور مزہ آئے, کچھ اور لطف آئے. جھوٹ مجھ سے نہیں رقم ہوگا, کیا بات ہے, جھوٹ مجھ سے نہیں رقم ہوگا, سچ لکھوں گا تو سر قلم ہوگا. کیا بات ہے, بہت خوب. سچ لکھوں گا تو سر قلم ہوگا, اس لیے مسکراتا رہتا ہوں, اس لیے مسکراتا رہتا ہوں. درد کیا آنسوؤں سے کم ہوگا, درد کیا آنسوؤں سے کم ہوگا. میں اکیلا تو رہ نہیں سکتا, میں اکیلا تو رہ نہیں سکتا, میں اکیلا تو رہ نہیں سکتا. تم نہ ہوگے تمہارا غم ہوگا, ہم تیری بے رخی سے واقف ہیں, ہم تیری بے رخی سے واقف ہیں. جس پہ ہوگا تیرا کرم ہوگا, سچ لکھوں گا تو سر قلم ہوگا. بہت خوب, بہت خوب.
اور میں اپنے کیمرامین کو کہوں گا کہ دیکھیے کہ جس طریقے سے آزادی کا یہ دن چڑھتا جا رہا ہے، خمار اور بڑھتا جا رہا ہے. میرے ساتھ پھر ایک وہی بزرگ شخصیت ہے، وہ اپنے جذباتوں کا کچھ اور اظہار کرنا چاہتے ہیں. مجھے ابھی خیال آیا یہاں سب دیکھتے ہوئے کہ ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے، اتنی تہذیبیں اس میں پروان چڑھتی ہیں، اتنے تہوار منائے جاتے ہیں، لیکن پورے ہندوستان میں ایک دن ایک تہوار جو منایا جاتا ہے وہ 15 اگست کا جشن آزادی کا تہوار منایا جاتا ہے. کوئی تہوار پورے ملک کے اندر ایک دن نہیں منایا جاتا. مجھے خیال ہے کہ یہ بات ضرور شیئر کرنی چاہیے کہ ہندوستان کو جوڑنے والی، ملک کی ساری تہذیبوں کو، ملک کے لوگوں کو جوڑنے والا ایک دن ہے، اور اس دن کی اگر ہم نے اپنی اسپرٹ کو ختم کر دیا تو یہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہوگا. اس لیے میں درخواست کروں گا اپنے ہندوستان کے سبھی عوام، سبھی لوگوں سے، سیاستدانوں سے، کہ وہ اس کو کم سے کم اس جذبے کو مرنے نہ دیں اور اپنی سیاست کو کہیں اور کریں. یہاں پر صرف آج لوگوں کو آزادی کا احساس ہونے دیں. بالکل، آزادی کا احساس زندہ رہے گا تو ملک زندہ رہے گا. سیاستیں ہوتی رہیں گی، سیاستداں آتے رہیں گے، راجنیتی ہوتی رہے گی، موقع بھی آتے رہیں گے، لیکن جو دستور ہے، جو موقع ہے، یہ ایک ایسا موقع ہے، یہ ایک ایسا دن ہے کہ جس کو پورا ہندوستان ایک ساتھ مل کے بناتا ہے، ایک جذبے کے ساتھ مل کے کھڑا ہوتا ہے، اور اس جذبے کو پورے سال، پوری عمر زندہ رکھتا ہے، محفوظ رکھتا ہے. جب ضرورت پڑتی ہے اپنے اس جذبے کے اظہار کرنے کی، وہ سپاہی ہو تو سرحد پہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اگر چھاتر ہو تو اپنی یونیورسٹی میں کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اگر ادھیاپک ہو تو اپنے اسکول میں کھڑا ہو جاتا ہے، وہ مہیلا ہو تو اپنے گھر میں کھڑی ہو جاتی ہے، کیونکہ ضرورت ہوتی ہے اس وقت اس کو اپنے جذبے کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہونے کی. اور اس وقت پوری طریقے سے یہاں کا جو ماحول ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے. پتنگیں اڑائی جا رہی ہیں، ترنگے لہرا رہے ہیں، اور ایک دور کھانے پینے کا بھی یہاں شروع ہو گیا. میں اپنے کیمرامین کو کہوں گا کہ تھوڑا میرے ساتھ آئے اور دکھائیں کہ کس طریقے سے یہاں پہ کھانے پینے کا انتظام شروع ہو گیا ہے. وسیم صاحب بہت بول لیے اور اب کھانے کا کارکرم شروع ہو گیا. کچھ روگے لگے، دیکھ سکتے ہیں آپ، آج عید نہیں ہے، بقرعید بھی نہیں ہے، لیکن یہ جو تہوار ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ پوری طریقے سے لوگ اس جشن کو، آزادی کے جشن کو آزادی کے طریقے سے منانے میں لگے. جی بتائیں. بس یہی کہنا چاہیں گے کہ ہر تہوار، یہ نیشنل ہو چاہے اپنا ہو یا دھارمک ہو، سب کو اپنا تہوار منانا چاہیے. صرف یہ نیشنلزم ہے جو سارے مل کے مناتے ہیں. اس لیے آپ یہاں پہ کہیں بھی دیکھو، چاہے وہ کوئی سے بھی مذہب کا ہو، یہاں سے آپ کو سب دکھ جائے گا ویو. وہ لیکن 15 اگست کو اپنے تہوار کی طرف سے مناتا ہے. ہر روپ کے ٹیرس پہ آپ کو فلیگ دکھے گا. اس دیش میں 3 چیزیں ہیں جو اس دیش کو یونائٹ کرتی ہے. ایک ہے کرکٹ، ایک ہے میوزک اور ایک ہے بڑھیا کھانا. تو مغلائی کھانا آپ پورے انڈیا میں ڈھونڈ سکتے ہو، باہر بھی ملتا ہے، اور اس پہ لوگ جو ہے ایک ہو جاتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں آزادی کے ذائقے کے ساتھ کھانے کا بھی ذائقہ چکھا جا رہا ہے، اور یہ ذائقہ جو ہے تعمر ہمارے ساتھ رہے، ہمارے اندر بسا رہے. یہ دیش بھکتی ہمارے جنون میں رہے، ہمارے خون میں رہے. انہی شبدوں کے ساتھ میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیتا ہوں، اور پرائم نیوز کی طرف سے پورے ہندوستان کو، پورے درشکوں کو اس پرو کی بہت بہت شبھ کامنائیں. شکریہ.